یوم مبارک جو ہے الحمدللہ مسکرا رہے ہیں سب، ٹھیک ہے۔ میرے حضور کے تقریب یوم عرس ہے نا، محبت کے لیے عرض کر دیتا ہوں، یہ میں نے جو یہ ڈریس پہنا ہوا ہے بالکل نیو میں نے رکھا تھا کہ جب میرے حضور کا یوم عرس کی تقریب آئے گی نا، جو جہاں پہ منائے جائے اس دن میں یہ پہنوں گا۔ تو کسی ولی سے پیار کرنا آتا ہے آپ کو؟ اللہ، آپ کو پتہ ہے حضور خواجہ معین الدین چشتی کی میری ہستی کون سی ہیں؟ آپ موجود ہیں تو پھر ذرا ایک منٹ تو بلند آواز سے سبحان اللہ سنائیں مجھے۔ موجود ہیں آپ؟ خوش نصیبی آج الحمدللہ سب کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو میرے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، وہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینہ کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ کون کون حضور کی شان اور تذکرے کے بارے میں گفتگو سننا چاہ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ نعرے دو تین لگ جائے نا شروع کے اندر ذرا، تو پھر محبت کا انداز جو ہے وہ مجھے بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہونے میں آسانی ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک نسل سے ہیں حضور۔ 6 واسطوں کے ساتھ امام موسیٰ کاظم تک آپ پہنچتے ہیں، 6 واسطوں کے ساتھ۔ آپ کا نام مبارک حسن ہے، اور آپ کے والد گرامی کا جو اسم مبارک ہے ریاض الدین، پھر آگے جو نام ہے وہ نجم الدین طاہر، پھر آگے والد گرامی جو ہے ان کا نام سید ابراہیم، پھر آگے جو والد ہے ان کا نام سید ادریس، پھر وہ بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر الصادق کے، اور امام جعفر الصادق بیٹے ہیں امام محمد الباقر کے، امام محمد الباقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں مولا علی شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے۔ تو کتنا خوبصورت، نورانی اور خوشبودار سلسلہ ہے۔ کائنات میں اس سلسلہ سے بڑھ کر کوئی اور بابرکت سلسلہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے سید ہونا، ایک ہوتا ہے نجیب الطرفین ہونا، دونوں طرفوں سے سید ہونا، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی۔ یہ میں نے سلسلہ نور جو آپ کو سنایا ہے، یہ والد ماجد کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس اعتبار سے ایسے یہ جو میں نے سلسلہ سارا پڑھ کے سنا ہے، مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے فور ہیڈ پہ یعنی پیشانی پہ اللہ کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں اللہ لکھا درج تھا سے اللہ، سبحان اللہ، اور پورے گھر کے اندر خوشبوئیں پھیل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔
میں ابھی اس گفتگو کی طرف بعد میں آؤں گا. میرا دل کر رہا ہے میں پہلے حضور کے تھوڑے سے نعرے لگا دوں. میں جس کو نعرے اجمیر شریف کو دور نہیں ہے، اجمیر شریف کو دور نہیں ہے، جن کا ذکر ہم کرتے ہیں، کیا بعید ہے کہ وہ کرم فرمائے، وہ تشریف لے آئے. وہ اپنے غلاموں سے بہت محبت فرماتے ہیں. آپ یقین کریے ہم خلوص کے ساتھ ایسے محبت کے ایک جھلک ہوتی نا، ایسے مطلب ایک توجہ محبت کی ہم کرتے ہیں کسی ولی کی طرف اخلاص کے ساتھ، وہ پورا اپنا رخ ہی محبت کے ساتھ اس طرف پھیر دیتے ہیں. تو جتنی مجھے خوشی ہے مجھ سے بیان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، میری کیفیت جو ہے وہ اس جگہ پہ کھڑی نہیں ہو رہی، میں گفتگو کو شروع کروں. مجھے بہت خوشی ہے آج الحمدللہ. ہمارا حضور کے ساتھ اور بھی سلسلہ ہے، اور تحریک روضۃ الاسلام کے اوپر میرے آقا کی بہت الحمدللہ نگاہ ہے. اور ایسے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی پاک ہستی کا ذکر ہو. تو میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو خوشی جس طرح ساتھ چہرے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. میں نے کافی چاہا کہ میں گزر رہا ہوں تو میں اپنی مسکراہٹ پہ کنٹرول کروں، پر نہیں، وہ خوشی جو ہے وہ آج کہہ رہی کہ آج ظاہر ہونا ہے. تو ہمیں تو حضور کی آل سے اتنا پیار ہے، اور حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑا مقام ہے. سبحان اللہ، بہت بڑا مقام ہے. جن کو حضور یوں فرمائے، آپ کے مرشد حضور کی بارگاہ میں لے کر گئے، تو جو بھی وہاں جاتا ہے وہ جاتا مرشد کے واسطہ سے ہی ہے. مرشد کے بغیر نہیں سنی نہیں جاتی، یہ پکی بات ہے. مرشد کے بغیر نہیں سنی جاتی. اگر مرشد کامل ہے تو لے جائے گا حضور کی بارگاہ میں. پکڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے. جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں کھڑا کیا، کہا کہ معین الدین کو لے کر آیا ہوں یا رسول اللہ. میرے آقا جب سلام کیا تو اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ البر والبحر. بر کہتے ہیں خشکی کو، بحر کہتے ہیں تری کو. دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں بحر، اور جتنی خشکی ہے یہ بر. تو حضور نے فرمایا اے مشائخ کے کتب، اے بر و بحر کے کتب معین الدین چشتی اجمیری، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اولیاء اللہ کی بہت بڑی جماعت وہ باہر میں بھی ہے، سمندروں میں بھی ہے، جو سمندروں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پر بھی مزارات ہے، وہاں پر بھی مزارات ہے، وہاں بھی اولیاء اللہ عبادت فرماتے ہیں، وہاں بھی اولیاء اللہ کی ڈیوٹیز ہے. اور بہت کم ایسے ولی ہیں جو بر اور بحر کے کتب ہیں. ان میں سے ایک نام آج کی نسبت سے کمنٹس کر رہا ہوں، جو بر اور بحر دونوں کے مشائخ کے کتب ہے، وہ حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک آپ کا اس میں مبارک ہے. تو ان کو حضور علیہ السلام نے یہ لقب عطا فرمایا، سبحان اللہ، یا قطب المشائخ بر و بحر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو شان خواجہ غریب نواز زندہ باد، اچھی بات سے بولیے، زندہ باد. شان خواجہ بزرگ غریب نواز، زندہ باد، سلطان الاولیاء، زندہ باد، ہند الولی. زندہ باد. یہ ہند الولی کا لقب حضور داتا صاحب نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ ہند الولی آپ سنتے ہیں نا نعتوں کے اندر، اس کی یہ تاریخ ہے. یہ میرے سرکار نے فرمایا تھا. تو گفتگو جو ہے وہ میں بس یہ ایسے ہی شروع ہو رہی ہے، مجھے تسلسل میں ایک وقت میں آتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا.
تو یہ ہند الولی یہ حضور داتا پاک نے لقب دیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی میرے حضور کی ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضور داتا گنج بخش علی اجویری تو صاحب مزار تھے، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، اور بغداد شریف میں ملاقات ہوئی۔ تقریباً 5 ماہ تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارک بھی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور نام سنا ہوا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ نام سنا تھا کہ میرے ماموں کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اور ملاقات تقریباً 50 سال کی عمر سے زیادہ میں ہوئی تھی آ کر۔ تو اب آپ دیکھ لیں، زندگی کی پہلی ملاقات اتنی دیر بعد ہے، تو زندگی کہاں گزری؟ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں، علم دین کے حصول کے اندر۔ تو آپ نے بھی ایک لقب عطا فرمایا تھا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، حضور داتا پاک نے بھی عطا فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عطا فرمایا۔ اور میں نے کئی ہندو ایسے ہیں، میں نے خود پڑھا ہے ان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم اگرچہ ہندو ہیں مذہباً، مگر ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پیار بہت کرتے ہیں۔ تو آج میری اس سرکار کا ذکر خیر ہے، جن کا ذکر خیر تمہیداً میں کہہ رہا تھا کہ میں عرض کروں کچھ پہلے، تو یہ الفاظ نکل گئے مجھ سے، تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں نا حضور کا ذکر۔ تو اپنی موجودگی کا ذرا اظہار دوبارہ کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری یا علی۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب المشائخ بر و بحر، شائستہ روح رسول، امام الواصلین، دلیل العارفین، محبت انوار الہیہ، اور امام العاشقین۔ میں نے کچھ القابات لکھے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ جو میں لکھ کر لایا ہوں میں نے اس کو زبانی نہیں پڑھوں، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں۔ میں نے کہا آج میں اپنے حضور کے خود القابات لکھتا ہوں، تو آپ توجہ سے ذرا سماعت کرتے جائیے گا۔ ترجمہ اگر آپ کو معنی سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اس کی چاشنی دل کے اندر اتر جائے گی انشاءاللہ۔ خواجہ خواجگان، شائستہ روح رسول، نازش اولاد بطول، تاج المقربین والمتقین، سید العابدین، تاج العاشقین، برہان الواصلین، دلیل العارفین، آفتاب جہاں، پناہ بے کساں، امام شریعت و طریقت، مقتدائے ارباب دین، پیشوائے ارباب یقین، مقتدائے ارباب دین، پیشوائے ارباب یقین، مقتدائے ارباب دین، پیشوائے ارباب یقین، صاحب اسرار، محبت انوار، برہان الاصفیاء، واقف رموز صوری و معنوی، حسن مصطفیٰ، عطائے رسول، نائب الرسول فی الہند، معین الحق والدین، معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ایک ایک لقب، یہ میرے حضور کی ایک ایک منزل ہے، ایک ایک مقام ہے۔ یہ اس میں آپ نے نوٹ کیا ہے، اس میں میں نے 2 لقب جو لکھے وہ میں نے 3 مرتبہ جو پڑھے، مقتدائے ارباب دین، پیشوائے ارباب یقین۔ جتنے بھی صاحب یقین لوگ ہیں ان کو جو خیرات ملتی ہے وہ میرے حضور کے در سے نصیب ہوتی ہے۔
اور ایک اور لقب میں چاہوں گا کہ یہ جو تقریباً یہ 15 القاب ہیں، یہ 15 القاب کے اوپر انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایک لقب کے اوپر گفتگو کروں گا قرآن و سنت کے حوالہ سے سبحان اللہ. انشاءاللہ. واقف رموز صوری و معنوی، اب یہ لقب یہ کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ تو سب سے زیادہ اونچی آواز میں تب بولے نا جب میں نے کہا حسن مصطفیٰ، حسن رسول، یہ میرے حضور کا حسن ہے. سبحان اللہ. ہاں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. آنکھ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی حضور کے چہرہ انور پر. سبحان اللہ، ایسا کمال کا حسن ہے. سبحان اللہ. اور اگر کسی کو زیارت نصیب ہو تو پھر وہ چہرہ مبارک کو دیکھنے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کا حسن پڑھ لے، آپ کو پوری شبیہ نظر آئے گی. میں نے اس وجہ سے کہا حسن مصطفیٰ. سبحان اللہ. اونچی بات سے کہیں سبحان اللہ. حسن رسول، عطائے رسول، نائب مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور ایک اور بات عرض کر دوں، یہ جو غریب نواز کا لقب ہے، غریب نواز کا لقب، میں پوری مطلب ہسٹوریکل ہسٹری، تاریخ کے آئینے کو دیکھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں. غریب نواز کا لقب مسلمانوں نے تو بہت چند یہ بولنا شروع کیا حضور کی زندگی میں، تو یہ تو زیادہ ہندوؤں نے لقب عطا کیا. وہ کہا کرتے تھے غریب نواز. اور یہ حضور کی صفت فیاضی ہے، صفت فیاضی، کہ آپ کی ڈیوٹی چونکہ جہاں تھی، ہندو تھے وہ لوگ، اور جب حضور کے پاس آتے تو سرکار کا اخلاق بہت خوبصورت اور ایسی شفقت تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ کوئی بھی آتا میرے حضور کی بارگاہ کے اندر، ایک شخص آیا، اس نے خنجر پکڑا، بصیرت دیکھے میرے آقا کی، خنجر پکڑا ہوا اس نے یوں دبا کے رکھا ہوا تھا کہ میں آج مجھے موقع ملتا ہے تو میں معاذ اللہ قلع کما کر دوں گا. تو سرکار اپنے مریدین کے مابین اپنے چہرہ مبارک کے انوار و تجلیات کے فیوزات تقسیم فرما رہے تھے. سبحان اللہ. تو ایسے نگاہ مبارک اٹھا کے تو اسی کو کہا کہ جس کام کے لیے آئے ہو کرو، غریب نواز کی گردن حاضر ہے. اللہ اکبر. ایسے میرے حضور نے ایسے فرمایا، غریب نواز کی گردن حاضر ہے، یہ جو کام کرنے کے لیے آئے ہو کرو تم کام. اللہ. فوراً کپاہٹ طاری ہوئی اور اس نے خنجر پھینک دیا. تو حضور مجھے معاف کر دے. فرمایا جا تجھے معاف کیا. کہا اب معاف کر دیں، جانے کی بات نہ کرے، اب میں نے کہاں جانا ہے. پھر حضور نے اس کو نوازا بھی اور اسلام کی تبلیغ پہ مامور بھی فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایک میرے حضور کی بصیرت، اور 2 تاریخی بصیرتیں بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو گفتگو کے شروع میں یاد رہے. سبحان اللہ. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں میں آپ ہندوستان میں تشریف لے گئے، یہ 6 ہجری ہے صدی، اور وہ جو دور تھا وہ تو جنگوں کا تھا دور. اگر کوئی تاریخ جاننے والا ہے تو شہاب الدین محمد غوری، تو آپ جانتے ہیں نا، شہاب کے نام سے آپ کے پاکستان میں بھی ایک نسبت ہے ٹینک کی. یہ جو شہاب الدین محمد غوری، یہ کون ہے؟ اسی شخص کو حضور نے حکم دیا تھا کہ آپ اس راجہ پرتھوی کے اوپر حملہ تم کرو. پہلے بھی حملے کیے مگر فتح نہیں مل رہی تھی، اور ان دنوں میں میرے سرکار دہلی کے اندر تھے، اور آپ کو معلوم تھا فوجیں دونوں آپس میں سرحدوں کے اوپر کھڑی تھیں، اور آپس میں بالکل ان قریب ان کی جنگ ہونے والی تھی. ایک طرف کافر ہے، ایک طرف مسلمان ہے. تو ایسے جو ہستیاں ہوتی ہیں جن کو مدینہ شریف سے چلایا گیا، ان کا قدم با قدم، دن با دن، گھڑی با گھڑی ان کی حکم رسول پہ چلتی ہے. اب رہنے کا حکم نہیں تھا، جنگ بالکل قریب تھی، آپ تشریف لے گئے. اس وقت مسلمانوں کو خاطر خواہ فتح نہیں ہوئی. جب حضور ہندوستان میں چلے گئے، اب دہلی کے اندر پیچھے بھی تو کسی کو چھوڑنا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلی گفتگو میں کچھ کہا تھا، وہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ
انڈیا کے اندر جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو اپوائنٹ فرمایا ہے، اور یہ ایک وقت آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ان بزرگوں کے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کیا تھا، اور ان سب کے جو سید ہیں اور ان سب کے جو سردار ہیں اور ان سب کے جو خواجہ بزرگ کو کہتے ہیں، بڑی ہستی کو کہتے ہیں، مقتدا کو کہتے ہیں، پیشوا کو کہتے ہیں، تو ان سب ہستیوں کو بٹھانے والے جو ہے وہ تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ کریں ذرا، دہلی کے اندر چھوڑنا تھا، دہلی کو خالی تو نہیں چھوڑنا تھا نا۔ اب دہلی کے اندر کس کی ڈیوٹی لگائی؟ اپنے محبوب خلیفہ اور اپنے محبوب مرید کی، جو میرے بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی اور یوں مراقبہ کے اندر حضور تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا قطب الدین بیٹا بات سنیں۔ قریب آئے تو جیسے ہی قریب آئے کہا کہ ہمیں ہندوستان جانا ہے۔ کہا حضور بہت بہتر۔ آپ نے فرمایا مگر آپ کو دہلی میں رہنا ہے۔ اب وہ سچے مرید تھے نا، ایسے روئے جیسے بچہ روتا ہے۔ پھر تو مرید اپنے مرشد سے جب بچھڑنے لگا جسمانی طور پر تو پھر زاروں قطار روئے پھر، اور پھر وہ والہانہ رونا اور تڑپنا اور وہ محبت کے اندر وہ جو ایک جوش تھا وہ پھر مریدین نے دیکھا۔ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اپنے مرشد کے ساتھ جو جدائی کا وقت آیا، چونکہ پیچھے سے حکم حضور علیہ السلام کا تھا، تو مگر آپ کو بیٹے دہلی میں رہنا ہے اور مجھے ہندوستان میں جانا ہے۔ آج کی حکومتیں یہ تو اب بنی ہے نا، حکومتیں کرنے والوں نے تو اس وقت سے نقشے سارے لکیر دیے ہوا ہے، آپ کو یہیں پر رہنا ہے۔ اور دعا کیا دی؟ کہا کہ بیٹے آپ کے ساتھ اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی، اور آپ کے مرشد کی نگاہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو یہیں پہ رہنا ہے۔ کہا حضور بہت بہتر، جو آپ کا حکم ہے۔ دین کے لیے کام کرنا اپنی بصیرت سے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور مرشد کی ڈیوٹی سے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ٹھہرنا پڑا دہلی کے اندر۔ آپ دہلی کے اندر پھر ٹھہرے، اور اس وقت پھر حضور جاتے جاتے بشارت دے گئے۔ در حقیقت اصل کام تو میرے خواجہ پاک فرما گئے تھے، اور وہ کیا تھا؟ حضور نے جاتے جاتے یہ بشارت دی، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا ادھر بہت جلد اسلام پھیلنے والا ہے۔ سبحان ایسے ہی ہوا، جیسے ہی حضور تشریف لے گئے، دونوں آپس میں فوجیں جب ٹکرائیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور دہلی کے اندر اسلام پھیل گیا۔ مدینہ سے میرے حضور چلے ہیں، مدینہ سے۔ اب وہ نقشہ بھی ساتھ میں آپ کو تاریخی طور پر متعلق کرتا جاؤں۔ مدینہ سے حضور چلے ہیں، ادھر آپ نے خواب کے اندر جب میرے آقا کی زیارت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے معین الدین چشتی، ہم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت بخشی، سبحان اللہ، آپ کو وہاں پر جانا ہے اور وہاں پر جا کر دین کا کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چلتے چلتے اسی راستہ کے اندر گزرتے گزرتے پھر حضور غوث اعظم سے ملاقات ہوئی۔ پھر میرے غوث اعظم سرکار نے فرمایا اے معین الدین، ایک نصیحت ہے بس ہم آپ کو کرتے ہیں، ہند کی سرحد کے اوپر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، اس سے ڈرنا اور اس کا احترام کرنا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ کسی کو نہیں آئی جب تک میں خود نہیں بتاؤں گا۔ فرمایا اے معین الدین، ہند کی سرحد کے اوپر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا شیر ہے وہ، اس سے ڈرنا، اس کا احترام کرنا۔ تو کہا کہ جب میں ہند کی سرحد پہ پہنچا، میں نے کہا وہ اللہ کا شیر کون سا ہے جو ہند کی سرحد پہ بیٹھا ہے؟ فرماتے ہیں وہ مجھے پتہ چلا پھر مراقبہ کے اندر، وہ تو حضور داتا گنج بخش علی اجویری کا فرما رہے تھے۔ شان داتا گنج بخش علی اجویری، اچھی بات سے بولو اور بلند آواز سے کہو۔ اپنی گفتگو میں تو میں پہلے اس کہتا تو بھائی نعرے نہیں لگاؤ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جن ہستیوں کی گفتگو کر رہے ہیں
تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داتا گنج بخش علی اجویری، ان دونوں ہستیوں کا تو پیار بھی بے حد ہے، سبحان اللہ، بے حد محبت ہے ان دونوں ہستیوں میں، ٹھیک ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہاں اللہ کا شیر بیٹھا ہے، ان سے ڈرنا اور ان کا احترام کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے بارے میں غوث اعظم یہ فرمائیں وہ کتنی بڑی ہستی ہیں اللہ، اور وہ روحانیت کے کس جہان کے اندر آباد ہے، اور ان کا کیا مقام ہے، جن کی پیران پیر یوں تعریف فرمائے۔ سبحان اللہ، اور پھر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مدینہ سے چلے ہیں نا، یہ اس راستے کی میں بات کر رہا ہوں، اس راستے میں ہوتے بغداد اور پھر یہاں سے گزرتے لاہور، جانا تو اجمیر تھا، لاہور کی طرف چہرہ کر لیا، یہاں پر آ کر رہے کچھ ماہ، یہاں پر بھی حضور نے عبادت فرمائی۔ اور سمجھنے والوں غور سے ذرا یہ جملہ گرا نہ دینا، جس کو پنجابی کہتے ہیں سوٹ نہ پائی، ٹھیک ہے، جملہ بہت قیمتی ہے۔ حضور داتا پاک کا مقام اور ان کا ادب دیکھنا ہے تو حجرے کی نشاندہی کو دیکھ لو آپ، سبحان اللہ، حجرہ بازو کی طرف نہیں ہے یا سر کی طرف نہیں ہے، حضور داتا پاک کے قدموں کی طرف ہے۔ اتنا بڑا شخص اور اتنی بڑی ہستی قدموں میں بیٹھ رہے ہیں آ کر، اسی سے ہی پتہ کر لینا چاہیے کہ سب کچھ تو ادب کے اندر ہے۔ اور میں نے خود بھی آج تک جسارت نہیں کی کہ کسی ولی کے چہرے کی طرف جا کے بیٹھا جائے۔ دائیں طرف تو کسی نیک شخص کے دائیں طرف نہیں بیٹھنا چاہیے، دائیں طرف ایک بہت ہی بڑا راز ہوتا ہے، اور وہ ایک الگ معاملات ہے، اور آپ کے سینے اتنے متحمل نہیں ہیں کہ آپ یہ باتیں سن کے اندر رکھ سکیں، یہ بہت مشکل معاملات ہیں، اور یہ امانت ہوتی ہے۔ یہ بھی میرے حضور نے فرمایا، حضور خواجہ پاک نے اپنی کتابوں کے اندر، کہ یہ ہر شخص کو نہیں دی جا سکتی۔ تو نصیحت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ان کے چہرے کی طرف نہیں جا کے بیٹھو، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھو۔ اور باادب لوگ اپنا تعین ہی قدموں میں رکھتے ہیں، باادب لوگ اپنا تعین قدموں میں رکھتے ہیں، اور سب کچھ ملتا ہی ادب سے ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہوں جنہوں نے اشارہ فرما کے 90 لاکھ کو مسلمان کیا، 90 لاکھ کو مسلمان فرمایا، جن کے مقامات کا عالم یہ ہو، اور حضور داتا صاحب کا وہ ادب کیسے کر رہے ہیں اور احترام کیسے کر رہے ہیں، ان کے قدموں کے اندر بیٹھ رہے ہیں، اور ادھر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں۔ کتنے ماہ گزر گئے، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرتے ہیں۔ ایک دن کیفیت طاری ہوئی کہ قبر انور سے کوئی جواب نہیں آ رہا، اب رونا شروع ہوئے۔ اللہ اکبر، جب بندہ روتا ہے اسی وقت پھر اس کا کام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، رونا منانے کی آخری کیفیت ہوتی ہے، اس وقت انسان پورا چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر اس کی عمارت کے اندر کوئی اینٹ باقی نہیں بچتی جو گرتی نہیں، سب کچھ گر جاتا ہے، تو پھر انسان روتا ہے۔ پھر جس دن روئے تو پھر اندر سے آواز آئی، معین الدین بیٹے، جی حضور۔ فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ اتنے دنوں سے حاضری دے رہا ہوں، لگتا ایسا ہے کہ شاید قبول نہیں ہے۔ فرمایا تمہارا قرآن پڑھنا ہمیں اتنا بے حد پسند ہے، اتنا بے حد پسند ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے تم قرآن پڑھتے جاؤ اور ہم سنتے جائیں۔ ہم اس وجہ سے جواب نہیں دے رہے تھے۔ اللہ، یہی میرے حضور کا مجھے یہاں پر پھر فرمان یاد آ گیا۔ فرمایا جس شخص کی نظر کمزور ہو وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، جیسے جیسے وہ نظر اس کی قرآن پاک کے حروف کے اوپر آئے گی، جتنے چشم کے امراض ہوں گے سارے قرآن پاک کے دیدار کی برکت سے آہستہ آہستہ ٹوٹتے جائیں گے۔ یہ میرے حضور کا فرمان ہے۔ قرآن پاک کی زیارت کرنے والا امراض چشم سے نجات پاتا ہے، آنکھوں کی بیماری سے نجات پاتا ہے، وہ ظاہری بیماری ہے یا باطنی بیماری ہے، کیونکہ ہمیں تو اپنے اس کثافتی جسم سے محبت بہت ہے۔ ہماری جتنے تر میں نے دیکھا ہے وظائف ہیں، ان کا رجوع بھی جسم کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں ان کا تمام تر کی کمائی کا تعلق بھی اس جسم کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں جسم سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے کہنے والے بڑی گہری بات فرما گئے، امراض چشم سے اللہ نجات عطا کر دیتا ہے۔ چشم کے جو امراض ہیں اللہ
ان امراض سے نجات دیتا ہے. کس کو؟ جو قرآن پاک کا دیدار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم ہند الولی بن گئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت جب حضور نے ولایت ہند عطا فرمائی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف چلایا اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے یہ لقب عطا فرمایا اور پشت کے اوپر ہاتھ رکھا اور فیض نصیب فرمایا پھر. اور جو آپ کے مقدر میں تھا جب وہ فیض لیا، فرمایا اب ہمیں آگے چلنا ہے. پھر اس کے بعد وہ سفر اجمیر کا شروع ہوا اور اس وقت تک جاتے ہوئے یہ تاریخ کی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ خود ایک انگریز لکھتا ہے دا پریچنگ آف اسلام کے اندر ایک کتاب ہے، پریچنگ آف اسلام، اسلام کی تبلیغ، اشاعت، جتنے بزرگوں نے فرمائے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب یہاں سے حضور چلے اجمیر کی طرف تو راستے میں آپ نے 700 خاندانوں کو جو کافر تھے ان کو اسلام کے اندر داخل فرمایا. اور جب چلتے چلتے میرے آقا اجمیر میں پہنچ گئے. اجمیر کے اندر، ہندوستان کے اندر اس وقت کیا تھا؟ اس وقت مندروں کی گھنٹیوں کی آوازیں تھیں اور کوئی آواز نہیں تھی. ہر طرف مندروں کے اندر گھنٹیوں کی آوازیں تھیں. بس آنا ساگر جھیل کے اوپر جب حضور نے قیام فرمایا تو پہلی آواز جب اس وقت فجر کی نماز کی، اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب یہ اذان پڑھی گئی، ہندو گھروں سے باہر نکلے. یہ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ جھیل کے کنارے پر حضور نے ڈیرا لگا لیا وہاں پر. جس وقت پہلی اذان تھی تو مخالفتوں کی شورشیں بلند ہونا شروع ہو گئی. اور جب آپ کو پتہ ہے طاقت کو زیر کرتی ہے، یہ ایک اصول ہے. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت جو حلیہ مبارک تھا، آپ دبلے پتلے سے تھے اور بے حد حسین تھے آپ، اور چہرہ خوبصورت نورانی. اور اس وقت آپ امامت فرما رہے تھے اور پیچھے جو تعداد تھی وہ پوری 40 نہیں تھی. جتنے اپنے مریدین کو تیار فرماتے گئے ان کو راستے کے اندر بٹھاتے گئے. جیسے ایک حوالہ میں نے آپ کو دیا تاکہ موضوع آگے چلتا رہے. ایک حوالہ جو میں نے دیا حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کو بختیار اوشی بھی کہتے ہیں، ان کو بختیار کاکی بھی کہتے ہیں. اصل میں کاکی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روغنی روٹی. اور توکل کا یہ عالم تھا کہ آپ ہر روز اپنے ساتھ ایک سبزی فروش تھا، اس سے ایک، میں نے کہا چلے یہ لفظ آیا تو آپ کو بتاتا چلوں. ان کو بختیار کاکی کیوں کہتے ہیں؟ تو برابر میں بقال یعنی سبزی فروش تھا، اس سے آپ ہر روز 1 درہم قرض لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے جس دن 3 درہم تک ہو جائے اس سے آگے نہیں جانا، پہلے پچھلے اتارنے ہیں. جب آتا آپ کو جہاں سے اللہ کی عنایت تھی اس کا ذکر نہیں ہے، آپ وہ قرض اتار دیتے. ایک دن نیت کر لی کہ آئندہ کے بعد قرض نہیں لینا. جن کے ہاتھ رب کے خزانوں میں ہوں ان کے فقر کا عالم دیکھ لیں آپ کیسا ہے. یہ فقر اضطراری نہیں ہے، یہ فقر اختیاری ہے. تو جب حضور قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیت فرمائی آئندہ کے بعد قرض نہیں لیا جائے گا، تو اس شخص نے اپنی اہلیہ کو بھیجا، جا کر پوچھ کر آئے کہ آج ہم سے قرض کیوں نہیں لیا گیا. تو حضور کی اہلیہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا. قرض اس لیے نہیں لیا کہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ قرض نہیں لیں گے ہم. تو آپ کے مصلی پاک کے نیچے سے ایک روغنی روٹی نکلی اور اس کے بعد پھر روز نکلتی گئی اور وہ گھر والوں کے لیے کافی ہوتی تھی. جیسے ہی وہ واقعہ بیان کیا اس کے بعد وہ خدائی جو انعام تھا وہ بند ہو گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی عطا مرید پر ہوتی ہے وہ غیر مرشد کو نہیں بیان کرنی چاہیے، وہ مرشد کے سامنے ہی بیان کرنی چاہیے، ورنہ وہ بند ہو سکتا ہے وہ معاملہ. چونکہ اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ جو ایک عطا کا تعلق ہوتا ہے اللہ اس میں شرکت نہیں پسند فرماتا.
اے بندے یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، درمیان میں کوئی تیسرا نہ آئے۔ اور جو مرشد ہوتا ہے وہ تیسرا نہیں ہوتا، مرشد پہلا ہوتا ہے جو خدا اور بندے کو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا تو جڑنے کے لیے تیار ہے، یہ بندہ ہی ناراض ہے اللہ سے، اور اسی کے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ اور یہی تو مرشد سمجھاتا ہے اور اپنے مرید کی عقل کو صاف کرتا ہے کہ خدا سے جڑ جا، اللہ سے جڑ جا۔ اور سب سے بڑی منزل یہ ہے کہ جب وہ خدا سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو میں نے لفظ ابھی بیان کیا قطب الدین بختیار کاکی، اس کا مطلب ہوتا ہے روغنی روٹی کاکی کا لفظ، تو اس نسبت سے آپ کو یہ لقب عطا کیا گیا۔ اور قطب الدین بختیار اوشی بھی فرمایا جاتا ہے۔ تو میں چونکہ اس تفصیل میں نہیں ہوں، اس وجہ سے میں اس طرف نہیں جا رہا۔ تو آپ کو دہلی میں بٹھایا اور ہندوستان میں خود تشریف لے گئے، تو میں بات کو ریلیٹ کہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ شہاب الدین محمد غوری، اس کا حملہ ہندوستان کے اوپر کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ حضور خواجہ پاک نے بلایا ان کو، ادھر آؤ میری بات سنو۔ اللہ کا ولی جو راز سکھاتا ہے اور اللہ کا ولی جہاں سے گرفت کرنا سکھاتا ہے وہ باتیں تو کوئی دوسرا نہیں جانتا نا۔ فرمایا یہاں سے نہیں، یہاں سے پکڑو اس کو۔ اور راجا کی مخالفت اور اس کی منافقت اور اس کی شرارتیں عروج پر تھیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے اتنے لوگ ہتھیار لے کر کھڑے ہوں اور جس کے پاس اتنی فوج ہو، اس کے سامنے صرف ایک بزرگ اور جن کے ہاتھ میں لوٹا اور وہ حکومت فرما رہے ہوں، سبحان اللہ۔ یہ کیسی سبحان اللہ آپ کی؟ سبحان اللہ۔ ایک طرف پوری سلطنت ہے، پوری سلطنت ہے، اور ایک طرف ایک بزرگ ہے اور ہاتھ کے اندر انہوں نے لوٹا پکڑا ہوا ہے، اور وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے کہ میں نے جب شہاب الدین غوری کو پیچھے کر سکتا ہوں، یہ بزرگ کون سے ہیں؟ اور وہ تو نجومیوں نے پہلے سے کر دی ہوئی تھی ساری پیشین گوئیاں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بزرگ آئیں گے جن کا چہرہ بے حد خوبصورت ہوگا، ان کے ساتھ چند لوگ ہوں گے، وہ یہاں پر آ کے ڈیرا ڈالیں گے۔ جب وہ یہاں پر بیٹھیں گے، وہ آ کر اس راجے کی حکومت کا کایا پلٹ دیں گے، اس کے بعد ہندوستان کے اوپر حکومت ان کی ہوگی۔ یہ پیشین گوئیاں تو سب ہو چکی تھیں، اب یہ پیشین گوئیاں تو سب غیب ہے نا، اور یہ غیب آیا کہاں سے؟ یہ غیب کتابوں سے مل رہا تھا اور اسی انداز میں صدری باتیں چل رہی تھی۔ تو جب حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اللہ کے ولی کی آپ جرت دیکھیں ذرا، کہا حضور ایسا، ایک مرید نے کہا حضور وہ ایسا کر دے گا، فرمایا ایسا خبردار ہے وہ کرے گا، وہی ہوگا جو میرا خدا چاہے گا۔ اس کی کیا جرت کہ وہ ایسا کرے گا؟ بس حضور نے یوں فرمایا، راجہ گرفتار ہو گیا۔ ولی کی پکڑ دیکھو ذرا، توجہ کو میری طرف، ولی کی پکڑ دیکھو، پکڑتا ولی ہے، ظاہر میں پیچھے ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، آگے ظاہری سبب تو دنیا کا استعمال کرنا ہوتا ہے، پیچھے گرفت اللہ کا ولی کرتا ہے، اور پیچھے گرفت حضور خواجہ پاک نے فرمایا پکڑا گیا۔ یہ بس یہ جملے فرمانے تھے، اس سے اگلے دن جب حملہ کیا اس کو گرفتار کر لیا گیا، تیری کایا پلٹ دی گئی۔ اب بعض لوگ یہیں پر اٹک جاتے ہیں، یہ یاد رکھو، یہ میں بار بار یہ جو باتیں کہتا ہوں، حکومت اللہ کے ولی ہی کرتے ہیں، آگے ظاہری سبب ہیں جن کو حرکت میں وہ لے کر آتے ہیں، اپنے تصرف کے ساتھ، اپنی نگاہوں کے ساتھ، جس کو جہاں سے مرضی پکڑ کے ایسے ہلا دیں اور جلا دیں اور تصرف فرما دیں۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ سامنے فوج کس کی تھی اور حملہ کس نے کرنا تھا؟ شہاب الدین محمد غوری نے، اور پیچھے سے تائید کس ہستی کی تھی، اور نگاہ کس کی تھی، اور دعا کس کی تھی، اور پشت کے اوپر ہاتھ کس کا تھا؟ شہاب الدین غوری سے پہلے ہندوستان تو نہیں فتح ہوا، جب میرے حضور نے فرمایا کرو حملہ اور ادھر سے ایسے کرو اس کو، اور ادھر سے میں آپ کو ایک اور بھی بات میں اپنے حضور کی محبتاً، جب میرے حضور کو کام کرنا ہوتا تھا نا تو ایسے حضور فرمایا کرتے تھے، یوں ایسے ہاتھ کے اوپر ہلکا سا ہاتھ لگا کے فرماتے جیسے کوئی بادشاہ نہیں کرتے۔ یہ اس وقت سے یہ سلسلہ چلا ہے، یاد رکھیے گا، ایسے حضور فرماتے تھے کام ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کے بندوں کی شان کیسی ہے، سبحان اللہ۔ ایسے حضور نے تالی کی صورت نہیں ہے، یوں ایسے
ایسے ساتھ فرماتے تھے جاؤ کام ہو گیا. جب کوئی ظالم اپنے ظلم سے باز نہ آتا اور میرے حضور خواجہ پاک کی بارگاہ کے اندر لے کر آتے نا کیس اپنا کہ حضور وہ ایسا مطلب شخص اور یوں ہماری جان نہیں چھوڑنا، تو حضور فرمایا کرتے تھے جاؤ کام ہو گیا. ایسے اشارہ فرماتے ہیں. اور یہی طریقہ آپ کے مریدین نے بھی استعمال فرمایا، اور یہی طریقہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا بھی تھا. بعض اوقات حضور یوں اشارہ فرمایا کرتے تھے جاؤ ہم نے کام کر دیا. تو اللہ کے ولیوں کی دعائیں کام تو وہ کرتی ہیں، نگاہیں کام تو وہ کرتی ہیں. جب ولی آپ کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ کو بھیجتا ہے، آگے جتنے وسائل جڑتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں یہ تو پیچھے سب ان کا ہوتا ہے تصرف، اور آگے ظاہر کے اندر جتنے اسباب اکٹھے ہوتے ہیں ملتے ہیں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ تو کام پیچھے ولی ہوتے ہیں جو ساری گیم تیار کر کے پہلے اس نقشے کو پورا کرنے کے بعد خوش نصیبی اس فرد کی جو اس دین کے کام کے لیے جس کو چلایا جاتا ہے. ادھر آؤ اور یہ کام کرو. پیچھے تو کام سارا ان کا ہوتا ہے اور دیکھ تو وہ سب کچھ رہے ہوتے ہیں. اور جس وقت اس ملعون اور لعین کو پکڑا گیا تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہندوستان کے اندر آج بھی حکومت ہند الولی کے نام پر. سبحان اللہ. اور میرے حضور کی کیسی سلطنت ہے ہندوستان کے اندر. وہ ملک کے لوگ مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور میرے حضور کے دربار کی مٹی بھی اٹھا کے کھاتے ہیں. وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ بات؟ وہ دماغی طور پر جس طرح کے لوگ ہیں آپ کو تو معلوم ہے، مگر آپ دیکھیں، آپ نیٹ دیکھتے ہیں نا، وہ تو حضور کے دربار شریف کی مٹی اٹھا کے کھاتے ہیں. یہ پاور ہے میرے حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ولی جس وقت پکڑتا ہے نا تو پکڑ کے یوں جھکانا جانتا ہے. وہ لوگوں کو ان رازوں کا پتہ نہیں ہے در حقیقت. تو جن لوگوں کو ان رازوں سے کچھ آشنائی ہو جاتی ہے وہ لوگ پھر در اولیاء کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. اور جو لوگ بغاوت کرتے ہیں در حقیقت ان کا مقدر ہی ان کے حق میں ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس وجہ سے کہنے والوں نے بہت ہی خوبصورت فرمایا. مولانا روم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہونا شروع ہوتا ہے اس کی زبان اللہ کے بندوں پہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی ذلت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ خدا کے بندوں کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، اور یہ اس کی پہلی علامت ہوتی ہے. یہاں سے بھی وہ ذلت کے گڑھے میں گرنا شروع ہوتا ہے. ہمارا اختلاف کسی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم کسی کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، مگر زبان نہیں کھولنی چاہیے. یہ میں آپ کو ایک نصیحت کی بات عرض کرتا ہوں. جس شخص نے زبان کھولی نہیں وہ خدا کی بارگاہ میں گرا نہیں. جیسے ہی فرمایا جو بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے. جس نے اللہ کے ولیوں سے محبت کی ہے وہ ذرہ تھا تو اس کو سورج بنا دیا. اور کیسے سورج بنایا آؤ میں اس کا بھی حوالہ دیتا ہوں. ایک دن حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی مریدین کے اندر یہ ایسے مجلس ہوا کرتے تھے، تربیت کی یوں نشستیں ہوا کرتی تھیں. تو آپ کے سامنے سے ایک لڑکا 13-14 سال کا لڑکا ہوگا پانی کا پیالہ لے کے گزرا. تو حضور نے ایسے نگاہ اٹھائی اور فرمایا یہ بچہ جب تک دہلی کا بادشاہ نہیں بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس روئے زمین سے اٹھائے گا نہیں. بس ایسے نگاہ فرمایا یہ بچہ یہ دہلی کا بادشاہ بنے گا، اس کے بعد پھر اس کو موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. اور وہ کون سا شخص تھا؟ وہ سلطان الدین التمش تھا. شمس الدین سلطان التمش بھی کہتے ہیں، سلطان الدین التمش بھی کہتے ہیں. دہلی کا بادشاہ ہوا. جو تاریخ جانتے ہیں لوگ وہ اٹھا کر دیکھ لیں. اور وہ کس انداز میں پھر محبت کے صورت میں آتا رہا. یہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا جس پر میرے حضور نے نگاہ ڈال کر اس کو بادشاہ بنایا. پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں میرے خواجہ پاک وہ ہے، وہ صرف غریب نواز نہیں ہے، وہ امیروں کو بھی نوازتے ہیں، وہ بادشاہتیں بھی تقسیم فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بادشاہت جو دہلی کی تقسیم کی باطنی
حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو عطا کی، اور دہلی کی جو بادشاہت ظاہری دی وہ سلطان التمش کو دی، اور وہ بھی میرے حضور نے دی۔ اور جب ایسے نگاہ فرمائی اور بس وہ نگاہ تھی، اللہ تعالیٰ نے دیکھو پھر اس ولی کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی لاج کیسے رکھی گئی، اور فرمایا یہ بچہ بنے گا بادشاہ، اور وہ بنا پھر بادشاہ، اور اس نے پھر کام بھی مسلمانوں والے کیے، چونکہ وہ انتخاب میرے حضور کا تھا۔ جس کو اللہ کے ولی منتخب کرتے ہیں اس کے آس پاس بھی خیر ہوتی ہے، اس کے وجود میں بھی خیر ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑنے والوں کے لیے بھی خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو یہ بادشاہت وہ تھی جو میرے حضور نے تقسیم فرمائی۔ ایک وہ بادشاہت تھی جو سلطان شہاب الدین غوری کو دی، وہ بھی بادشاہت میرے حضور نے دی۔ اب آپ دیکھ لیں، جب تک حضور خواجہ پاک تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک مندروں کی گھنٹیاں بجتی تھیں۔ جیسے ہی حضور گزرتے آئے ہندوستان میں، جس علاقے سے حضور گزرتے آئے وہاں کی ظاہری بادشاہت بھی دیتے گئے، باطنی بادشاہت بھی دیتے گئے، ولایتیں بھی دیتے گئے، عمارتیں بھی دیتے گئے۔ ملک تم نے چلانا ہے، روحانیت تم نے چلانی ہے۔ اور یہ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ پیچھے ہاتھ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا اے معین الدین حسن آپ جائیے وہاں پر، ہمارا ہاتھ آپ کی پشت کے اوپر ہے۔ اور میں نے بعض روایتوں میں پڑھا ہے جہاں پر کوئی مسئلہ ہو، آنکھ جھکا کر دل کی طرف نگاہ کرنا، ہم خود آپ کی رہنمائی فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے تاریخی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ ان کی کرامات تو آپ نے بہت سنی ہے، میں نے کہا آج وہ پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ تاریخ کی حیثیت کے اندر آپ کا مقام کیا ہے۔ بڑے بڑے لڑنے والے بادشاہ اور بڑی بڑی فوجوں کے سپہ سالار وہ آپ نے قائم فرمائے، اور ہندوستان انشاءاللہ تعالی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیاں ہیں اور جو میرے آقا نے فرمایا، یہ ساری اسی کی کڑی ہے، یہ اسی کا سلسلہ ہے، اور وہاں کی حکومت میرے حضور خواجہ پاک کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کے کچھ میں فرمودات یہ میں نے تاریخی حیثیت سے میں نے حضور کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ میرے سرکار جو ہے وہ کس کس محاذ کے اوپر جنگ فرماتے رہے اور کس کس کو مقرر فرمایا۔ اور ایک اللہ کے ولی کا کردار دیکھ لو، سن رہے ہو میری بات سب؟ اللہ کے ولی کا کردار دیکھ لو کیسا ہوتا ہے، اور آج بھی وہی سلسلہ ہے، آج بھی وہی انداز ہے، اور یہ جتنا کچھ بھی پیچھے ہے یہ سب اللہ کے ولیوں کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور وہ بچے یا وہ بچیاں جو مجھے سن رہے ہیں اور کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہ اگر پوچھیں یہ کیسے ہے، یہ میں جواب نہیں دے سکتا آپ کو، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ اور وہ تو میں نے زندگی کی باتیں بتا دی نا آپ کو، اب زندگی کے بعد اب بھی حکومت وہاں پر کرنے والی ہستی تو میرے حضور کی ہے۔ ظاہر میں کیا چل رہا ہے یہ حکمت آپ نہیں جانتے۔ انسان کی عقل تو یہ کہتی ہے جب حضور اتنی دیر پہلے کے تشریف فرما ہے، وہاں حکومت تو مسلمانوں کی ہونی چاہیے، ہندوؤں کی حکومت کیوں ہے؟ عقل کہتی ہے کہ نہیں کہتی آپ کی؟ تو جو عقل کہے یہ ضروری نہیں کہ وہ درست ہو۔ رب کے ولی کیسے چیز کو الٹا کر کے سیدھا کرنا جانتے ہیں، اور اس میں راز کیا ہوتے ہیں، یہ خدائی حکمتیں ہے، خدائی حکمتیں، اور یہ سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور جس انداز میں ہوگا یہ سب طے شدہ ہے، ہر چیز طے شدہ ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، رب تعالیٰ نے تمہیں ولیوں سے محبت کرنے والا سینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت اور قربت میں بیٹھنے والی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نشست عطا فرمائی۔ تم وہ لوگ جو رب کے ولیوں سے محبت کرتے ہو۔ اگر کوئی مجھ سے آ کے پوچھے وہ کتنا گھٹیا انسان ہے جو یہ کہے کہ یہ اللہ کے ولیوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بغض ولایت میں ایسا کہتا ہے، بغض ولی میں ایسا کہتا ہے۔ اگر تم کچھ تاریخ جانتے ہو تو پڑھ کر دیکھ لو، اللہ کے ولیوں نے تو غیر اللہ کو جو سجدے کرتے تھے انہی کو تو باز کیا آپ نے، بتوں کو سجدہ کرنے والوں کو روکا کہ یہ بت
جن کو تم خدا مانتے ہو یہ اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ یہ کس نے منع کیا؟ یہ اللہ کے ولیوں نے منع کیا۔ میں ایک حوالہ دیا کرتا ہوں، وہ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آخری صحابی جس وقت اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد جتنا اسلام آج تک ہم تک آ رہا ہے، بتاؤ کس نے پھیلایا؟ یہ اللہ کے ولیوں نے پھیلایا۔ اولیاء اللہ کی یہ سب محنت ہے، ان کی کاوش ہے۔ آج تمہارے پاس اتنا کچھ ہے اور تم دشمن کو زیر نہیں کر سکے۔ ایک ہستی اور ایک شخص جس کے پاس صرف ایک مسلح، ایک تسبیح اور ایک لوٹا ہے، اور وہ جھیل کے کنارے پر بیٹھ کے پورے ہندوستان کی تقدیر جس ہستی نے بدل دی۔ آپ دیکھتے نہیں طاقت کیسی ہے اور کس کس انداز میں۔ ایک مرتبہ تو یہاں تک کہ ہندو آئے اور حملہ کرنے لگے حضور کے اوپر، آپ نے یوں مٹی پکڑی اور بس ایسے پھونک مار کے ان کی طرف پھینکی، ادھر ہی سب کے سب خشک ہو گئے، اور جتنی فوج پیچھے تھی وہ ساری کی ساری بھاگ گئی۔ آپ مت سمجھیں رب کا ولی اس کے پاس اختیار کتنے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جنگ کون کر سکتا ہے؟ تمہارے نیزے اور تلواریں، تمہیں بڑا مان تھا نا اس کے اوپر، کہا جاؤ جا کے گردن اتار کر لاؤ۔ میرے حضور نے یوں مٹی پکڑی اور ایسے پھینکی، آپ نے جیسے ہی حضور نے مٹی پھینکی سب پتھر بن گئے۔ کیوں؟ یہ جو ہاتھ ہے یہ خدائی طاقت والا ہاتھ ہے، اور ولی کی حکمتیں اور ولی کی طاقت کو آپ ایسے نہیں سمجھے، یہ اللہ کی اذن اور اجازت کے ساتھ، اور جب ولی کرتے ہیں تو پھر خدا کی اجازت سے کرتے ہیں، اور جو ولی کر دیتے ہیں پھر خدا بھی راضی رہتا ہے اس پہ۔ کیوں؟ یہ اذن الہی ہوتا ہے، یہ خدا کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ خدا بن جاتے ہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا وہ خدا سے جدا بھی کبھی نہیں ہوتے، وہ اللہ کے صفات کا مظہر ٹھہرتے ہیں اور ہر وقت خدا کی صفات کا مظہر رہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ وجود کے اعتبار سے اللہ کی صفت بن کے لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر سے اللہ کی صفت کا نور نکل رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہ سے اللہ کی صفت کا نور نکل رہا ہوتا ہے۔ ولی ٹھہرنا، ولی بننا کتنا مشکل اور کتنا بڑا مقام ہے، یہ بہت آگے کی باتیں ہیں۔ یہ ہے شان اور یہ ہے عظمت تاریخی نقطہ نظر سے میرے حضور خواجہ پاک کی۔ ان کی کرامتیں تو بے حد کرامات ہیں ان کی، اور کیوں نہ ایسا ہوتا؟ آپ نے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ ان کا سلسلہ نسب کتنا نوری اور روحانی ہے، نجیب الطرفین ہے، حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے۔ ایک سید وہ ہوتا ہے جو ایک طرف سے ہو، حسنی ہوگا یا صرف حسینی ہوگا، اور وہ سید بھی ہوتے ہیں جو دونوں طرفوں سے سید ہوتے ہیں، ان کو ہم نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہوتا ہے جن میں امام حسن و حسین دونوں کی طرف سے ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ حسنی ہے اور آپ کے والد ماجد حسینی ہے، میں نے جو تاریخ کے اندر پڑھا ہے، اس کے علاوہ بھی ملتا ہوگا، لیکن آپ دونوں طرفوں سے حضور کا سلسلہ نسب ایسے سید ہے، تو نجیب الطرفین ہے آپ۔ اور جن کو مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے چلایا ہو، ان کے سامنے کون سی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ اور میرے حضور کی نصیحت دیکھو کیا ہے، میں تو اس کو نصیحت سمجھتا ہوں اپنے لیے۔ فرمان بھی لے لو، نصیحت بھی لے لو، ارشاد بھی لے لو، جس درجہ میں مرضی لے لو۔ حضور نے فرمایا جس کو اللہ اپنی رضا عطا کر دے وہ بہشت کو کیا سمجھے گا؟ جس بندے کو اللہ کی رضا مل گئی وہ جنت کو پھر کیا سمجھے گا؟ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ آج ہمارا عمل جنت کے لیے ہوتا ہے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ فرمایا مرد ہو تو آگے نکلو پھر اس سے، جنت مخلوق ہے، تجھے خیال ہونا چاہیے تو بھی مخلوق اور جنت بھی مخلوق۔ تو نے رسائی جنت تک لی تو کیا لی؟ خالق تک جا، مخلوق سے گزر جا۔ اور جس کو اللہ نے اپنی رضا دے دی، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اپنی رضا دے دی وہ بہشت کو کیا سمجھے گا؟ اللہ اکبر، کتنی گہری بات ہے، اور اس کے اندر کس قدر گہرائی کے نکات ہے۔ اور حضور کی ایک اور فرمان جو آج سے پہلے میرے بھی علم میں نہیں تھا، آج میں اسٹڈی کر رہا تھا، ایک بہت پرانی کتاب مجھے ملی، در حقیقت یہ میرے حضور کی نگاہ ہی ہے۔ آپ نے فرمایا
جس نے جاہ و مال کی محبت کو دل سے نکال دیا اس نے گویا پوری نفی کر دی۔ ہم کہتے ہیں لا الہ، سب بولیے الا، یہ نفی اس بات کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا جس نے اپنے دل سے جاہ کی، جاہ یعنی منزلت، سٹیٹس، مرتبہ اور مال، پروٹوکول دنیا کے اندر مجھے جانا جائے، جس نے اپنے اندر سے یہ نکال دیا اور جس نے اپنے اندر سے مال کی محبت نکال دی اس نے پوری نفی کر لی۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کیا مطلب؟ کوئی خواہش نہیں، مجھے کوئی مرتبہ نہیں چاہیے، کوئی رتبہ نہیں چاہیے۔ جو لا الہ کی کامل تصویر بننا چاہتا ہے وہ کب بنے گا؟ فرمایا جس کے اندر سے جاہ بھی نکل گئی اور جس کے اندر سے دولت بھی نکل گئی، اس کی نفی پوری ہو گئی۔ اور آگے ہے الا اللہ، کیا ہے؟ یہ ہے اس بات۔ تو حضور نے فرمایا اس بات کب پورا ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس کو حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی اس نے پورا اس بات کر لیا۔ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ کے دو جملے اور اس کا پورا مفہوم۔ لا الہ کب پورا ہوتا ہے؟ جب اندر سے مال بھی نکلے اور اندر سے مرتبہ کی خواہش بھی نکلے۔ یہ مرتبہ کی خواہش دین میں تو ویسے ہی حرام ہے، دین میں کرنا مرتبہ کی خواہش اور ایک مقام پر جا کے تو ویسے شرک بن جاتا ہے۔ یہ شرک اصغر، ریاکاری کام کرتے نا ہم لوگ۔ تو حضور نے بھی اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی تھی، 2 سال تک ایسی خدمت کی، اپنی جان کو ایک لمحہ کا بھی سکون نہیں دیا۔ یہاں چند دن گزرتے ہیں ہمیں کسی اور چیز کی خواہش شروع ہو جاتی ہے۔ 2 سال تک اپنے مرشد کی خدمت، ایسے تو ساری زندگی فرمائی اور اس انداز میں کی، اپنی جان کو ایک لمحہ کا بھی سکون نہیں دیا۔ حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر و مرشد تھے، تو کتنا پیارا مفہوم سمجھایا کہ نفی تمہاری کب پوری ہوگی اور اس بات تمہارا کب پورا ہوگا؟ جب اندر سے تمہارے میں نکلے، جس کو اس بات کی خواہش رہتی ہے کہ میں پہچانا جاؤں، اس کے نیچے بنیاد میں کی ہے، انا کی ہے، تکبر کی ہے۔ فرمایا یہ تکبر اور انا جب تک تیری باہر نہیں نکلے گی، تیری نفی تو پوری نہیں ہوئی، تو لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائی جا رہا ہے۔ اپنی نفی پوری کر اور تیرا اس بات تب پورا ہوگا جب حق تعالیٰ کی تجھے معرفت نصیب ہوگی۔ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے تو ہمیں فکر یہ دی ہے۔ آج ہماری فکر جو ہے وہ چھپنے اور چھاپنے میں ہے۔ جو زیادہ چھپا ہوتا ہے، جس کو زیادہ لوگ جانتے ہیں، جس کے اشتہار زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک واہ جی واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو جس کی اللہ کے ہاں کوئی بات نہیں، اس کی آپ کے ہاں کیا بات ہے؟ اور جس کی اللہ کے ہاں کوئی بات ہے، حقیقت میں وہی بات ہے۔ ہمارے اولیاء اللہ کی جب آپ تعلیمات پڑھیں گے تو پھر صحیح معنوں میں بندہ انسان بنتا ہے اور اپنے اندر موجود غلطیاں اور غلاظتیں انسان کو نظر آتی ہیں۔ اور کتنی بڑی ہستی ہیں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں نے تاریخی نقطہ نظر کے ساتھ کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج آپ کو پتہ چلا ہوگا وہ اجمیر کی دھرتی پہ بیٹھنے والا وہ شیر، وہ اللہ کے رازوں کا کتنا بڑا وہ منبع علم و حکمت ہے، مخزن انوار الہیہ ہے۔ اور ان کے وجود مبارک، ایک وجود کے اندر رب تعالیٰ کی رحمتوں کے کتنی کرشمہ سازیاں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ آپ ولیوں سے محبت کرنے والے ہو۔ آپ کو بھی محبت ہے حضور خواجہ پاک سے؟ کس کس کو محبت ہے؟ سب کو محبت ہے۔ کس کس کو محبت؟ دوبارہ پھر ہاتھ کھڑا کرے۔ پتہ بھی ہے ان کا کہ نہیں آپ کو ابھی تک اتنی گفتگو کرنے کے بعد؟ الحمدللہ۔ سلسلہ جو چشتیہ ہے اس کا ایک بڑا انوکھا رنگ ہے۔ اس میں جو وہ قوالی اور سماع جس کو کہتے ہیں نا، وہ والی سماع جو حضور کے دور کے اندر تھی، اس سماع سے تو پھر آسمان بھی وجد میں آتا تھا اور زمین بھی وجد میں آتی تھی۔ اور ان ہندوؤں کو کہتے ہیں کلمہ پڑھایا تو یہ سارا کچھ ایسا، وہ معاملات ہو رہے ہیں، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گے۔
سما کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے سننا فرض ہو جاتا ہے، ورنہ وہ ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، مر جائیں گے وہ جب تک سما نہیں سنیں گے۔ عشق کا وہ لیول جب آ جائے تو تب ان کے لیے سما کی اجازت ہے۔ سلسلہ قادریہ کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ سما جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفتح الربانی میں اجازت دی ہے، سر الاسرار میں حضور نے اجازت دی ہے۔ فرمایا وہ بندہ جو سما کے بغیر، جس کا عشق کا لیول، وہ بہت گفتگو حضور نے فرمائی، وہ میں نے چند لفظوں میں عرض کر دیا آپ کو، ایسا لیول اس کا عشق کا ہو جائے کہ اپنے محبوب کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا بغیر سما کے، اس کے لیے سما فرض ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے قوالی سننا فرض ہے۔ وہ پھر قوال کی الگ شرطیں ہیں، پڑھنے والا کیسا ہو، پھر کلام کی الگ شرطیں ہیں، کلام کیسا ہو، اور سننے والے کے لیے بھی شرطیں ہیں، سننے والا کیسا ہو۔ ہمارے ہاں جو مروجہ قوالی ہے اس کا انداز تو آپ کے سامنے ہے کہ اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اور سننے والے کیسے سنتے ہیں، سنانے والے سناتے کیسے ہیں، ان کا انداز کیسے ہوتا ہے۔ اتنی بڑی ہستیوں کے تم قصیدہ خوانی کرنے بیٹھے ہو، تمہیں کچھ تو خیال ہونا چاہیے کہ وہ کتنی پاکیزہ ہستی ہیں۔ باقی جہاں تک رہی بات سما کی، تو یہ صرف سلسلہ چشتیہ میں اجازت نہیں ہے، یہ حضور غوث اعظم نے بھی اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن وہ ان شرطوں کے ساتھ پائی جائے تو۔ اگر ان شرطوں کے ساتھ نہیں ہے تو وہ تو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ بھی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وجد ناچنے اور اچھلنے کودنے کا نام نہیں ہوتا، وجد محبوب کے ساتھ تار مل جانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ جب محبوب کے ساتھ تار ملتی ہے اور انسان باقی تمام چیزوں سے غافل ہونا شروع ہو جائے، بس آنکھیں بند ہیں اور اپنے محبوب کی یاد میں ہے، اور ایک سرور کا ایک لمحات چل رہے ہیں، یہ وجد ہے۔ پھر اس وجد کے اندر وہ حالت اگر آ جائے کہ انسان اس کیفیت کے اندر پھر اس کو اپنے وجود کی خبر نہ رہے۔ پہلی کیفیت تو پھر جب یوں بندہ جھومتا ہے نا، ایسے آنکھ کے ساتھ آنکھ لگتی ہے اور تار کے ساتھ جب تار ملتی ہے، پھر انسان کی غفلت شروع ہو جاتی ہے ماں ورائے محبوب سے۔ جب وہ ماں ورائے محبوب سے غافل ہونا شروع ہوتا ہے، یہ پایا گیا وجد۔ اب مل گیا وہ اپنے محبوب کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جیسے جیسے پھر انوار کھلتے ہیں، پھر جسم پھڑکتا ہے، پھر جسم کھلتا ہے، پھر اس حالت کے اندر جو وجد طاری ہوتا ہے واجد کے اوپر، وہ کیفیات جو اس پر آتی ہیں، وہ وجد ہے حقیقی۔ اور یہ کسی عاشق کو ہی ہو سکتا ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ عشق کی خیرات ہے، یہ محبت کا لہو ہے جس کو اللہ نصیب کرتے۔ اور بڑے بڑے اہل علم ہیں، نصیب نہیں ہے۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو چوکی داری کرتے ہیں اور وجد کی کیفیت کے اندر اہل علم سے آگے ہیں۔ وہ اللہ، میں نے اتنا بڑا لفظ بولا، آپ نے غور نہیں کیا، یہ محبت کا لہو ہے، اللہ جس کو پلا دے، یہ وجد کی کیفیت جو ہے۔ اور یہ جو وجد کے ترانے ایسے ہی نہیں ہیں، مانگنے والے مانگتے رہیے، یا اللہ وجد عطا فرما، اپنی محبت کا وجد عطا فرما، مرشد کی محبت کا وجد عطا فرما۔ مجھے جو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ فرمودات میں سے ایک بہت بڑا فرمان میں اپنی طرف سے عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، میرے حضور نے فرمایا تھا کہ فقیری میں منزل نہیں ہوتی، فقیری میں صرف سفر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقیری میں صرف چلنا ہی ہے، فقیری میں منزل کوئی نہیں ہوتی، فقیر بس چلتا ہی ہے، وہ زندگی میں بھی چلتا ہے، وہ بعد میں بھی چلتا ہے۔ یہ مجھے فرمان، یہ مجھے سینہ بہ سینہ پہنچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں آج کی اس محفل میں برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ فقر کے اندر چلنا ہی چلنا ہے، فقر کے اندر منزل کوئی نہیں ہوتی کہ بندہ کہ یہ منزل ہے تو ادھر جا کے رک جانا، نہیں، جب تک زندہ ہو چلنا ہے، کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، تھکنا نہیں ہے۔ یاد اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتے ہوئے بھی کوئی تھکے، پھر تمہیں محبت ہی نہیں ہوئی۔ جو محبوب کی اداؤں کو اپناتے ہوئے تھک جائے، اس کو کیسی محبت ہے؟ تھکنا نہیں، چلنا ہے، اور یہ چلنا آپ کے منزل کا تعین کرتا جا رہا ہے،
جیسے جیسے چلتے جاؤ گے منازل کے تعین ہوتے جائیں گے اور سب سے بڑی منزل وہ میں نے پہلے عرض کر دیا وہ اللہ کی رضا ہے. تو فقیری کے اندر سفر ہے، منزل نہیں ہے. 3 مرتبہ عرض کروں گا اس کو، فقیری میں سفر ہے، منزل نہیں ہے. فقیری میں کیا ہے؟ سفر ہے، منزل نہیں ہے. تو کسی منزل کا متلاشی انسان فقیری میں نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا. وہ اس کو منزل چاہیے. جس کو منزل چاہیے اس کو بٹھا دو بس 2-4 وظیفے دے کے، بس ٹھیک ہے. جب روح کی تڑپ ختم ہو جائے گی وہ بھی بیٹھ جائے گا چپ کر کے. تو چلتے رہنا ہی فقر ہے. اور پھر عرض کیا کہ فقیری شروع کیسے ہوتی ہے؟ تو فقیری بے ضرر ہونے سے شروع ہوتی ہے. جب بندہ بے ضرر ہو جائے تو پھر فقر کا سفر شروع ہے. کسی کو بھی اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو بھی اس شخص سے کوئی تکلیف. یہ ہے فقر کا پہلا دن. جب یہ آ گیا تو سمجھیے فقر کا سفر آپ کا شروع ہے. یہ حضور خواجہ عطائے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. فقیری بے ضرر ہونے سے شروع ہوتی ہے اور مکمل کہاں ہوتی ہے؟ منفعت بخش پر. جب انسان نفع دینے والا بن جائے، جو بھی آئے اس سے نفع لے کر جائے، جیسا بھی ہو اس کے لیے وہ منفعت بخش بن جائے، نقصان دینا ہو اس کے لیے. یہ ہے فقیری کی تکمیل. یہاں پر آ کے فقیری کا پہلا چیپٹر پورا ہوتا ہے. پھر آگے پھر چلنا ہے، آگے پھر چلنا ہے. اولیاء اللہ اپنی زندگی کے بعد بھی چل رہے ہیں. یہ جتنے اللہ کے ولیوں کا میں نے نام لیے ان کی منازل اب بھی چل رہی ہیں. 800 900 سال، 1000 سال ہونے والا ہے، اب تک بھی ان کی منزلیں چل رہی ہیں. دیکھ لو میرے خدا کی خدائی کیسی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا رب کتنی شانوں کا مالک ہے. اپنے بندوں کو چلایا ہے اس نے. ہزاروں سال گزرنے والے ہیں مگر میرے خدا کی تجلیات کی منازل پوری نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. وہ ہے میرا اللہ، وہ ہے میرا پروردگار. میں چاہوں گا اس محبت والے ماحول کے اندر حضور کی اگر آتی ہو کسی کو منقبت آپ سنائیں گے، منقبت آپ سنائیں گے حضور کی. آ جائیں حضور آ کے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے حیدری، یا علی. تحریک روضۃ الاسلام زندہ باد. بانی روضۃ الاسلام زندہ باد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خواجہ ہند کے راجا حسنی راجا تیری شان خواجہ. آپ اگر کس کو خوشی ہے وہ چہروں سے پتہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ کئی تو ایسے ہیں وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں. یہ وقت بہت قبولیت والا ہے. اپنے چہروں کے اوپر خوشی آپ کے آنی چاہیے. جو حضرات ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کی برتھ ڈے مناتے ہیں نا، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا بیٹا یا مطلب بیٹا جو ہے وہ کیا ہے، مطلب ایسی ہستیاں جن کے آنے کے اوپر اتنی بڑی ہستیوں کی پیشین گوئیاں ہوں اور اللہ کا نور ہو، اور جب وہ دنیا میں تشریف لائیں تو ظاہری طور پر بالکل واضح لفظ اللہ وہاں پر نقش ہے. سبحان اللہ. آپ کو پھر سمجھ نہیں لگ رہی کہ کتنی بڑی ہستی کا ہم ذکر سن رہے ہیں. تو آپ کے چہروں پہ خوشی ہونی چاہیے. خوش ہو کے ذرا بولے نا، سب بولے. سبحان اللہ.
چلے تیری شان گا جائے گا جگہ تیری شان گا جائے گا جگہ تجھ بے سو کا بیان ہے میرا بگڑا وقت سوال تو میرا بگڑا وقت سوال تو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرا بگڑا وقت سوال تو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسن مصطفیٰ کی آمد، عطائے رسول کی آمد. اتنا پیارا یہ جملہ ہے، تم رسول پاک کی، آپ رسول پاک کی آل ہو. سبحان اللہ. میں گدائے دوبارہ پھر اس شعر کو دوبارہ پھر پڑھیں اور سب مل کر پڑھیں گے. تیری میرا بگڑا وقت سوال دو میرا بگڑا وقت سوال دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرا بگڑا وقت سوال دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ ایک نگاہ ایک نگاہ کی بات ہے میری ایک نگاہ کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو تیرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے ہم الحمدللہ ہم چشتی بھی ہیں، بلکہ ہم پہلے چشتی ہیں. آج آپ کو کہہ کے سبحان اللہ کہلوانا پڑ رہا ہے. شرم آتی ہے آپ کو؟ بولیے شرم آتی ہے آپ کو؟ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ بندہ دیکھ رہا ہے، وہ بندہ دیکھ میں اگر اونچی آواز سے کہوں گا سبحان اللہ، کتنا اللہ کا نور برس رہا ہے. الحمدللہ یہ میرے حضور کی نگاہ پاک کا نور ہے. یہ سب حضور خواجہ پاک کی نگاہ رحمت کا یہ نور ہے. الحمدللہ ہم چشتی ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو میں گدائے خواجہ ٹیک چھوڑے، ادب نہیں ہے یہ. ٹیک مت لگائیں اتنی بابرکت محفل کے اندر. اب دوبارہ پڑھیں یہ شعر.
کیسی مطلب میں نے آج تک یہ کبھی گفتگو نہیں کی، لوگوں کے توہمات ہیں. آپ دیکھیں کیسی پیاری خوشبو چل رہی ہے اندر. سبحان اللہ. تو یہ ناک کام نہیں کر رہا، آپ کا مسام نہیں کام کر رہے، تو سمجھ لو نا. پھر اگلی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. بڑی بڑی محفلوں پہ تم گئے ہو گے، اجمیر جانا ہم نے، اجمیر شریف جانا ہے. آپ اجمیر شریف جانا وہ ایک الگ بات ہے. اجمیر شریف والی ہستی سے تعلق قائم بنانا ہے نا، تو آؤ تحریک روضۃ الاسلام کے پلیٹ فارم پر. اجمیر کا سفر طے کرنے کا بعد لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، ہم نے سفر کرنا ہے، ہم نے سفر کرنا ہے. روحانیت میں کوئی سفر نہیں ہوتا. چند سیکنڈ کیا ہوتے ہیں، یہ حضور تشریف فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ. تو میں گدائے خواجائے بولیے چشت ہوں. تو ہم چشتی ہیں الحمدللہ. اب اس محبت کے ساتھ آتے رہتے ہو. بگڑی بن جائے، بگڑی بن جائے، تو بگڑی بننے کا وقت ہے. بنوا کیوں نہیں رہے اب آپ لوگ؟ آپ عرس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. میں اس گفتگو کی طرف گیا نہیں ابھی. آپ عرس کو ایسے سمجھتے ہیں. آپ کو کیا معلوم عرس کے اوپر رب تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور اللہ اپنے بندوں کو کتنے اختیار عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. مانگنے والوں کو جو مانگ رہے ہیں ان کو عطا کر دیا جائے. سبحان اللہ. تو میرے حضور کا در فیضان کھلا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو باہوش رکھو محفل کے اندر اور سارے مل کر پڑھو. میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ نہیں دیکھیں ذرا مجھے چشت دیکھیں، یہ میں نے ایسے کر دیا حضور کی بارگاہ میں. مجھے تو کوئی شرم نہیں ہے، مجھے تو کوئی شرم نہیں ہے. میں نے ایسا کر دیا ہے. میں نے کسی دنیا دار کے آگے نہیں کبھی کیا. الحمدللہ اللہ کے ولیوں کے سامنے مجھے کوئی شرم نہیں ہے. آپ کو آتی ہے شرم تو آتی رہے، پھر آپ کو آتی تو آتی رہے. میں اپنے حضور خواجہ پاک کے سامنے ایسا کر رہا ہوں، اور جو ادھر ایسے کرتا ہے پھر دنیا میں ایسے کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا، دنیا میں پھر وہ ایسے کرتا ہے. تو تم لوگ کبھی نیچے مراقبے کا بیٹے ٹائم نہیں ہے. یہ ٹائم مراقبے کا کریں کہ سر نیچے کر کے بیٹھ جاؤ اور یوں سستی کے ساتھ بیٹھو. بیدار ہو کے بیٹھو. ادب. اور یہ دیکھیں کیسے خوشبوؤں کے الحمدللہ حلے چل رہے ہیں. آ بھی رہی ہیں، یہ میں خود ہی کہی جا رہا ہوں، آ رہی ہیں نا، پتہ چل رہا ہے آپ کو. تو پھر ادب کرو، پھر احترام کرو پھر. اور اس ادب اور احترام کا یہی تقاضا ہے کہ سارے مل کر پڑھو حضور کا تصور کر کے روزہ مبارک کا. پڑھیے. گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو. کسی کو ناز ہوتا ہے میں چودھری ہوں، میں بٹ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اپنی بھی ذاتوں پہ. یہ کچھ نہیں ہے. مجھے اس گدائی پر کیا ہے؟ بولو تو صحیح. مجھے اس گدائی پر ناز ہے. مجھے ناز ہے الحمدللہ اس گدائی پہ. اور ہمیں الحمدللہ ایسے کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا، یہ جھولی پھیلائی ہم حضور کے سامنے پھیلاتے ہیں. جڑا کسی دا عاشق ہوئے گالوں سے دی کر دو. ہم ان کے عاشق ہیں الحمدللہ. ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں ایسے کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں ہے. لوگوں کے سامنے تلیاں کرتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں. ہم نے ان کے سامنے کیا، خدا کی قسم سب سے بے نیاز کر دیا. ایسا دیا، اتنا کچھ دیا اور وہ دیا. سبحان اللہ. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں یہ بے مقصد نہیں ہے، معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے. پڑھو سب مل کر پڑھو. میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، 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 میرا خواجہ بندہ
چشتی جو ہے نا چشتی جو صحیح چشتی ہے اس کو شک نہیں کبھی ہوتا، یاد رکھیے گا. یہ میں نے آپ کو سلسلہ چشت کے بہت بڑا راز میں نے بتایا. چشتی متوہم نہیں ہوتا، متیقن ہوتا ہے. اسی لحاظ سے میں نے وہ لقب لکھا تھا پیشوائے ارباب یقین. ٹھیک ہے، تو چشتی کا جو وجد ہے وہ تو بڑا معروف اور مشہور وجد ہے، اور چشتیوں کا سر جو ہے وہ تو بڑا معروف اور مطلب اندر سے جو نکلتی ہے وہ آوازیں. تو وہ والی لہر میں دیکھنا چاہتا ہوں مجمع کے اندر. اس طرح دونوں ہاتھ کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ کھڑے ہو جائیں، اور وہ پیارا خوبصورت آپ نے روزہ مبارک دیکھا ہو نا حضور کا وائٹ کلر کا، دیکھا ہوگا نا. ہاں بس اس کو آنکھوں میں رکھو، تھوڑی سی آواز اٹھا کے پڑھے تیسری لہر میں. وہ جانتے ہیں آپ اس فن کو؟ ہاں جو نہ میں پڑھ کے دیکھا تیسری لہر میں جا کے پڑھے. وہ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس میں کتنی لہریں ہیں. تیسری لہر میں اٹھائیں ذرا آواز کو. چلے آپ پڑھیں سب بولا. جاری رہے گا. فضان سلطان الہند، فضان ہند الولی، فضان حسن مصطفیٰ، فضان نائب رسول، فضان رباب پیشوائے مقتدائے دین، فضان امام شریعت و طریقت، فضان ہند الولی، فضان ہند الولی، فضان سلطان الاولیاء، فضان شائستہ روح رسول، فضان حسن مصطفیٰ، فضان حسن مصطفیٰ، فضان خواجہ خواجگان، فضان خواجہ غریب نواز، فضان غریب نواز. اب کو زندہ باد. فضان غریب نواز، فضان غریب نواز، فضان اولیاء، فضان داتا گنج بخش، فضان غوث اعظم، فضان خواجہ عثمان حاوی، فضان قطب الدین بختیار کاکی، فضان بابا فرید الدین بن شکر، فضان حضور خواجہ نظام الدین اولیاء،
فضان حضور صابر کیا، فضان اولیاء، فضان مولا علی مشکل کشا، فضان مولا علی مشکل کشا، مشکل کشا، فضان مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، فضان مصطفیٰ، فضان مصطفیٰ. اب پڑھے سب آپ مل کر اور یہ بھی پڑھے میرا خواجہ نائب رسول ہے. میرا خواجہ نائب رسول ہے، 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 میرا خواجہ ہند کا راجا، میرا خواجہ نائب رسول ہے، میرا خواجہ رسول ہے. در کا کوئی پایا ہند کے سارے ورگی، ہند کے سارے ورگی میری میرا خواجہ، میرے خواجہ رسول ہے. وہ پہاڑ چشتی کا پھول ہے، وہ پہاڑ گلشن فاطمہ، وہ پہاڑ گلشن اس جملے پر توجہ کریں جو میں نے لقب میں بھی عرض کیا، نازش اولاد بطول. کتنا پاکیزہ نسب بیان ہو رہا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. سبحان اللہ. آپ جو بھی یہاں پر عرض کر رہے ہیں، جس ہستی کا نام آ رہا ہے ان کی بارگاہ کے اندر سماعت فرمایا جا رہا ہے. یہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور یہ دیکھیں کتنا پیارا شعر ہے، دوبارہ پھر پڑھیے. اور بڑا پاکیزہ وقت ہے یہ، اور ذہنوں کو پاکیزگی دے اور طہارت دے. جی میرا خواجہ رسول ہے، میرا خواجہ رسول ہے، میرا خواجہ رسول ہے. پہاڑ چشتی کا پھول ہے، پہاڑ چشتی کا پھول ہے، پہاڑ چشتی کا پھول ہے. فاطمہ وہ پہاڑ، فاطمہ وہ پہاڑ، فاطمہ چلنے علی کا نہاد ہے. میرا خواجہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری میرا خواجہ جاتا رسول میں میرا خواجہ جاتا رسول میں بہارے چیشتی کا پھول میں بہارے چیشتی کا پھول میں بہارے انہوں نے تو کہا وہ بہار چشت کا پھول ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بہار چشت کا گلستان ہے۔ سبحان اللہ وہ چشت کا پھول ایک پھول تو نہیں ہے، وہ تو پورا گلستان ہے، اور اس گلستان کی یہ مہکتی ہوئی ساری کلیاں جن کے نام میں نے پہلے عرض کیے ہیں۔ چلے جو شاعر کی مرضی اس نے اپنے انداز میں کہا، آپ اسی کو پڑھیے، مگر مرتبہ کے لحاظ سے وہ بہار چشت کا پھول نہیں، بہار چشت کا گلستان ہے، میرے پورا گلستان ہے۔ الحمدللہ اب پڑھیے جی۔ میرا خواجہ آئے رسول میں بہارے چیشتی کا پھول میں بہارے چیشتی کا پھول میں بہارے گلشن فاطمہ 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 چمنے علی نگار ہے میرا خواجہ جاتا ہے رسول میں میرا خواجہ جاتا ہے رسول میں میرا خواجہ جاتا ہے رسول میں بہارے چیشتی کا پھول میں بہارے چیشتی کا پھول میں بہارے گلشن فاطمہ بہارے گلشن فاطمہ بہارے گلشن فاطمہ چلنے علی کا نگاہ ہے میرا خواجہ جاتا ہے رسول میں 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 میرا خواجہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، فضان اولیاء، فضان اولیاء، فضان اولیاء، فضان غوث اعظم، فضان داتا گنج بخش علی جویری، فضان حضور خواجہ عثمان حضبنی، فضان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، فضان قطب الدین بختیار کاکی، فضان بابا فرید الدین بن شکر، فضان محبوب الہی، فضان صادر پیا سرکار، فضان اولیاء، فضان اولیاء، فضان اولیاء، فضان مولا علی مشکل کشا، فضان مولا علی مشکل کشا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ یہ آخری یہ لمحات میں یہ اس نعرے پر اختتام درود پاک کی کھڑے ہو جائیں گے، ہماری منزل تو یہیں تک ہے نا۔ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو
Allah